بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی 10 وصیتیں۔ پہلی وصیت: میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری وصیت: اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیار ہوتا ہے۔ تیسری وصیت: اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھیں تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری عادت اسے نفرت و کراہت نہ دلائے۔ چوتھی وصیت: اپنے شوہر کی نگاہ میں خوبصورت دکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا۔ پانچویں وصیت: ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی وصیت: ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا۔ ساتویں وصیت: ان کے رازدار رہنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے شخص کی نافرمانی ایک آگ جیسی ہے، اور تم اگر اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دورخیب پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ آٹھویں وصیت: میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کے شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کی کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا۔ نامی وصیت: اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین دوست پاؤ گی۔ 10ویں وصیت: میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلوں سے باندھ لو اور اس پر گروہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔